بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اس نے گناہ تو نہیں کیا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں اپنی نہیں، کسی اور تھانے دار کی تفتیش کی کہانی سناؤں گا۔ اس کا نام خان باز گل تھا، کوہاٹ کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کی کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف احمد یار خان تفتیش کا ماسٹر تھا۔ پولیس کے محکمے میں ایک سے ایک ننھے خان تھا۔ اس واردات کا قصہ سن کر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیسی کیسی وارداتیں ہوتی ہیں اور انسانی فطرت کیسے کیسے کرشمے دکھایا کرتی ہے۔ میں ان دنوں سب انسپیکٹر ہوا کرتا تھا۔ ابھی دوسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں 1 مہینے کی چھٹی گزار کر واپس جا رہا تھا۔ میں راولپنڈی سے ریل گاڑی میں سوار ہوا۔ خان باز گل بھی وہیں سے سوار ہوا۔ وہ کوہاٹ سے چھٹی کاٹ کر آ رہا تھا۔ راولپنڈی سے اس نے گاڑی بدل لی تھی۔ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ ہم ایک ہی ڈبے میں سوار ہوئے۔ ان دنوں ریل گاڑیوں میں کوئی رش نہیں ہوا کرتا تھا، آدھی گاڑی خالی ہوتی تھی۔ ہم سفر بڑے مزے سے گپ شپ لگاتے جاتے تھے۔ خان باز گل میرے پاس بیٹھا۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ وہ بھی سب انسپیکٹر ہے اور ضلع امرتسر کے کسی تھانے کا انچارج ہے۔ مجھے اس تھانے کا نام یاد نہیں رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی سب انسپیکٹر ہوں تو ہم فوراً دوست بن گئے۔ اس نے اپنا ایک مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری کہانی سن کر مجھے بتائیں کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا۔ وہ جس تھانے میں تھا وہ سکھوں کا علاقہ تھا۔ ہماری جو نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے سکھوں کو صرف دیکھا ہوگا، ان کی خصلتوں اور ان کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ دیہاتی علاقے کے سکھ جنگلی اور وحشی ہوا کرتے تھے۔ اب بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوگی۔ گھر میں عورتوں اور بہو بیٹیوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو انتہائی فحش گالیاں بکتے ہیں۔ گالیوں کے بغیر وہ اپنی بات کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ یہی حال ان کی عورتوں کا ہے۔ وہ شرم اور حیا کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو لوگ سکھوں کو نہیں جانتے وہ شاید یقین نہ کریں کہ اگر ایک بھائی شادی کر لے تو اس کی دلہن اس کے تمام بھائیوں کی دلہن ہوتی ہے۔ اس بے حیائی کو بھائی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ البتہ باہر کا کوئی آدمی کسی کی بیوی سے چھیڑخانی کرے تو بات قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سکھ جس طرح جسمانی لحاظ سے غلیظ ہوتے ہیں اسی طرح ان کی عادتیں بھی بیہودہ ہوتی ہیں۔ خان باز گل نے ایک واردات اس طرح سنائی کہ ایک روز اس کے ایک مخبر نے اسے بتایا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر کوئی آدمی قتل ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ایک عورت بھی قتل ہو جائے۔ میں آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ ہر تھانے میں مخبر ہوتے ہیں، جن میں سے بعض سرکاری یعنی باقاعدہ ملازم ہوتے ہیں اور بعض غیر سرکاری۔ اکثر تھانے دار بعض جرائم پیشہ آدمیوں کو اپنے اعتماد میں لیے رکھتے ہیں اور انہیں مخبری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض مخبر اتنے ذہین اور گھاگ ہوتے ہیں کہ زمین کے نیچے کی خبریں معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک گاؤں میں رہنے والے ایک مخبر نے خان باز گل کو بتایا کہ ایک سکھ کی جوان بیوی کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور سکھ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بیوی کے والدین کو بھی شک ہو گیا ہے کہ ان کی بیٹی اپنے خاوند کے گھر میں نہیں ہے۔ مخبر نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ بیوی بیمار نہیں اور وہ ضرور لاپتہ ہے۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکی عام سکھ عورتوں سے بہت مختلف ہے، باتیں بھی صاف ستھری کرتی ہے اور رہتی بھی صاف ستھری ہے، دلیر اور نڈر ہے، اور یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کا خاوند اسے مارتا پیٹتا تھا۔ وہ اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی۔ اگر اس سکھ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے تو وہ اسے قتل کر دے گا اور اس کے دوست کو بھی قتل کر دے گا۔ سکھوں کو میں جانتا تھا، وہ اپنی بہو بیٹی اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ خود سراغ رسانی کر کے مجرموں کو سزا سنا دیا کرتے تھے، جو سزائے موت یعنی قتل سے کم نہیں ہوا کرتی تھی۔ مخبر نے اس سکھ کے متعلق بھی خان باز گل کو قبل از وقت خبردار کر دیا کہ قتل کی واردات ہونے والی ہے۔ خان باز گل نے بتایا کہ اس نے پرواہ نہ کی، بلکہ مخبر سے کہا کہ قتل ہونے دو تو کارروائی کریں گے۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ یہ سکھ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر کے خود ہی تھانے آ جائے گا۔
یہ لوگ عموماً ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ہمارے دیہات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بے وفا بیوی کو یا اس کے دوست کو یا دونوں کو قتل کر کے آلۂ قتل کے ساتھ تھانے چلا جاتا اور جرم کا اقبال کر لیتا ہے۔ خان باز گل ان تھانے داروں میں سے تھا جو قتل کی واردات میں دونوں فریقوں سے مالی فائدہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ مقتول کے لواحقین پولیس کو اس مقصد کے لیے کھلاتے پلاتے ہیں کہ قاتل کو پکڑا جائے اور ایسی شہادت پیش کی جائے کہ قاتل پھانسی سے نہ بچ سکے، اور قاتل کے لواحقین مقدمہ کمزور رکھنے کے لیے پولیس کو منہ مانگی رشوت دیتے ہیں، اور جب تھانے دار تفتیش کے لیے کسی گاؤں میں جا ڈیرا جماتا ہے تو اس کی خاطر تواضع اتنی ہوتی ہے جتنی ملک کے صدر یا بادشاہ کی ہوتی ہوگی۔ خان باز گل اس پر بھی خوش ہوا کہ یہ سکھ قتل کر کے خود تھانے نہ آیا تو اسے پکڑنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ مخبر نے اسے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ دوسرے ہی دن تھانے میں اطلاع آئی کہ ایک عورت کی لاش ملی ہے جسے شناخت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لاش کا سر نہیں ہے۔ خان باز گل موقع پر گیا، لاش پر چادر پڑی تھی، چادر ہٹا کر لاش دیکھی، اس کا سر غائب تھا، گردن تیز دھار ہتھیار سے کاٹ کر سر الگ کر لیا گیا تھا، ایک بازو کوہنی کے اوپر سے کاٹ کر جسم سے الگ کیا گیا تھا اور ایک ٹانگ گھٹنے سے کاٹ کر الگ کر دی گئی تھی۔ جسم کے کٹے ہوئے یہ حصے وہاں نہیں تھے، لاش پر کلہاڑی یا چھری کے بے شمار زخم تھے۔ لاش سے 4-5 قدم دور ایک گھڑا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ لاش اس گھڑے میں سے بھیڑیوں یا گیدڑوں نے نکال لی ہے۔ کہیں کہیں سے لاش کھائی ہوئی تھی، کپڑے خون میں رنگے گئے اور ان پر مٹی جم گئی تھی، کپڑے پھٹ بھی گئے تھے۔ جو بازو سلامت تھا اس کی کلائی میں سونے کی 2 باریک چوڑیاں اور 3-4 چوڑیاں کانچ کی تھیں۔ لاش کے ساتھ سونے کی اشیاء کی موجودگی بتاتی تھی کہ یہ قتل دشمنی کی بنا پر کیا گیا ہے، راہزنی کے لیے نہیں۔ لاش سوج گئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مرے 4 سے 5 دن گزر چکے ہیں۔ ارد گرد کا علاقہ چھانا گیا، موقع واردات قریب ہی تھا، یعنی مقتولہ کو قریب ہی قتل کیا گیا تھا۔ زمین پر خون جمع ہوا اور جوتیوں کے نشانات تھے، ان میں گیدڑوں، کتوں اور بھیڑیوں کے پنجوں کے بھی نشان تھے۔ ایک کھڈ میں ایک جھاڑی کے ساتھ ایک دوپٹہ پڑا تھا اور چند قدم ہٹ کر ایک پاؤں کی زنانہ چپل پڑی تھی۔ کھرے کوئی مدد نہ کر سکے کیونکہ کئی دن گزر چکے تھے، کھرے واضح نہیں رہے تھے۔ یہ دیہاتی علاقہ تھا، کہیں ویران اور بنجر زمین تھی، کہیں سرکنڈے اور کہیں کھیتیاں تھیں۔ گاؤں موقع واردات سے کچھ دور تھے۔ تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ موجود نہیں تھی، البتہ خان باز گل کو ایک مخبر نے ایک ہی دن پہلے بتایا تھا کہ ایک سکھ کی بیوی لاپتہ ہے اور یہ بیوی اگر اسے مل گئی تو قتل ہو جائے گی، اور وہ آدمی بھی قتل ہو جائے گا جس کے ساتھ اس کی بیوی گئی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے سے پہلے خان باز گل نے اس سکھ کو اس کی ماں اور باپ اور اس کی ساس اور سسر کو وہیں بلا لیا جہاں لاش پڑی تھی۔ وہ آئے تو اس پٹھان تھانے دار نے باقی سب کو دور کھڑا رہنے دیا اور اس سکھ یعنی خاوند کو لاش کے پاس لے جا کر کہا، یہ تمہاری بیوی کی لاش ہے، اگر اسے تم نے قتل نہیں کیا تو بتا دو کہ قاتل کون ہو سکتا ہے، تمہیں کس پر شک ہے؟ سکھ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کی بیوی کی لاش نہیں ہے۔ دیہاتی سکھوں میں یہ خوبی بھی تھی جو اب بھی ہوگی کہ ضد اور ہٹ کے پکے ہوتے تھے، بات صحیح ہو یا غلط، سچ ہو یا جھوٹ، سکھ اڑ جائے تو اس سے ذرہ سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ خان باز گل سکھوں کے اس وصف سے واقف تھا۔ تم سکھ ہو اور میں پٹھان ہوں، اس نے اس سکھ سے کہا، اگر تم ضد کے پکے ہو تو میں تم سے زیادہ ڈھیٹ ہوں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، اپنی بیوی کو میرے سامنے لے آؤ اور جاؤ چھٹی کرو۔ میری بیوی نے کیا جرم کیا ہے کہ تمہارے سامنے لے آؤں؟ سکھ نے بڑی دلیری سے کہا، تم بلا وجہ یہ قتل میرے سر تھوپ رہے ہو، میں تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سکھ نے جواب دیا، تم پٹھان خان ہو تو میں 5 پیاروں کا چیلا ہوں، اپنا سر کاٹ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دکھا سکتا ہوں۔ سکھ کے اس جواب کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سکھوں کی تاریخ اور ان کے عقیدوں سے واقفیت رکھتے ہوں۔ خان باز گل پٹھان ہونے کے علاوہ تھانے دار بھی تھا۔ دیہاتی علاقے کا تھانے دار بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے سکھ پر غصہ نہ جھاڑا کیونکہ وہ اپنی پاور اور اتھارٹی سے واقف تھا۔ اس نے لاش کی پھٹی ہوئی قمیض کا ایک ٹکڑا اور ایک ٹکڑا شلوار کا اپنے ایک آدمی کو دے کر کہا کہ جہاں کہیں پانی ملے وہاں یہ دونوں ٹکڑے اس طرح دھو لاؤ کہ خون کا نشان نہ رہے۔ کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے، وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ وہ آدمی دوڑتا گیا۔ خان باز گل نے سکھ کو اپنے 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ مجھے کسی کا بھی نام یاد نہیں رہا۔
اس سکھ کو آپ ہرنام سنگھ کہہ لیں تاکہ کہانی سنانے اور سننے میں آسانی رہے۔ خان باز گل کو یہی شک تھا کہ یہ لاش ہرنام سنگھ کی بیوی کی ہے اور قاتل ہرنام سنگھ ہے۔ اس نے ہرنام سنگھ کی ساس اور سسر کو بلایا۔ اتنی دیر میں وہ آدمی لاش کے کپڑوں کے ٹکڑے دھو لایا تھا۔ ساس اور سسر نے لاش کی چوڑیاں دیکھیں، کانچ کی چوڑیاں بھی دیکھیں، قمیض اور شلوار کے دھلے ہوئے ٹکڑے دیکھے تو دونوں نے کہا کہ یہ ان کی بیٹی کی لاش ہے۔ اگر سر مل جاتا تو شناخت صحیح ہو سکتی تھی۔ تلاش کے باوجود سر نہ ملا۔ شک تھا کہ کہیں دور اور گہرا دبا دیا گیا ہوگا یا نہر میں پھینک دیا گیا ہوگا جو وہاں سے تھوڑی ہی دور تھی۔ مقتولہ کی ساس یعنی ہرنام سنگھ کی ماں کو الگ بلا کر لاش، کپڑے اور چوڑیاں وغیرہ دکھائی گئیں۔ خان باز گل نے اس عورت کو آزادی سے کوئی رائے یا فیصلہ نہ دینے دیا۔ بڑی چالاکی سے اسے اپنی بات پر لاتا رہا اور بڑھیا سے کہلوا لیا کہ یہ اس کی بہو کی لاش ہے۔ مقتولہ کے سسر سے بھی اس نے یہی کہلوایا۔ دراصل خان باز گل کے لیے سہولت اس میں تھی کہ ثابت ہو جائے کہ مقتولہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی۔ عام قسم کے تھانے داروں کی طرح وہ بھی سراغ رسانی کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسے وہ طریقے معلوم تھے جن سے وہ ہرنام سنگھ کو قاتل ثابت کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ قاتل واقعی ہرنام سنگھ تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کے ماں باپ اور اس کی بیوی کے ماں باپ سے کہلوا کر کہ یہ ہرنام سنگھ کی بیوی کی ہے، اسی کے مطابق کاغذات تیار کیے، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور سب کو تھانے لے گیا۔ ہرنام سنگھ کو اس نے باقاعدہ حراست میں تو نہ لیا، تھانے میں بٹھائے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے ایک بار پھر کہا کہ ہرنامے خود ہی بیان دے دو اور سزا میں فائدہ اٹھاؤ، مگر ہرنام سنگھ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ سیدھی اور شریفانہ بات سنتا ہی نہیں تھا، اور وہ جو بات کرتا وہ غصے اور تانے کے لہجے میں کرتا تھا۔ پھر یہ بتا دو کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ خان باز گل نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بیوی لاپتہ ہے، اور اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو رپورٹ درج کراؤ، میں اسے تلاش کروں گا۔ تم میری بیوی کے باپ لگتے ہو؟ ہرنام سنگھ نے کہا، میں مرد کا بچہ ہوں، واحے گرو کا خالصہ ہوں، اپنی بیوی کو خود تلاش کروں گا۔ اگر مل گئی تو اس کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر تمہارے تھانے میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا اور کہوں گا، یہ لو خان بابا، اب مجھے باندھ لو۔ تو یہ صحیح ہے کہ تمہاری بیوی لاپتہ ہے، معلوم نہیں۔ ہرنام سنگھ یہ تسلیم کر کے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے بگڑ گیا اور بولا، گم ہے یا گھر میں ہے وہ میری بیوی ہے، میں جانوں وہ جانے۔ تم اس وقت میرے معاملے میں ٹانگ اڑانا جب میں تمہارے دفتر میں عرضی ڈالوں گا کہ میری بیوی ڈھونڈو۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ خراب ہیں، خان باز گل نے کہا۔ ہرنام سنگھ کی غیرت کو اتنی سخت چوٹ لگی کہ وہ گالیاں بکنے لگا۔ اس نے خان باز گل کو یہاں تک کہہ دیا، تمہاری بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ خراب ہیں؟ تمہاری بہن کے تعلقات کس کے ساتھ خراب ہیں؟ میرے ساتھ ہوش سے بات کرو، میں خالصہ ہوں، مسلح نہیں۔ خان باز گل اس وقت تک دوستانہ لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہرنام سنگھ پھنس جائے اور اقبال جرم کر لے۔ اب اس سکھ نے اتنی سخت باتیں کہہ دیں تو خان باز گل کا پٹھانی اور مسلمانی خون ابل پڑا۔ اس نے 2 مسلمان کانسٹیبلوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اسے یعنی ہرنام سنگھ کو لے جاؤ، اس کی پگڑی اتار دو اور اس کے بال رسی سے باندھ کر اسے لٹکا دو۔ سکھوں کے سر کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں۔ سکھوں کے علاقوں کے اکثر تھانے دار سکھ ملزموں کو پہلی اذیت یہ دیتے تھے کہ انہیں بالوں سے باندھ کر چھت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے اب یہ خیال نہیں تھا کہ ہرنام سنگھ قاتل ہے یا نہیں، اب وہ اسے انتقاماً قاتل ثابت کرنے پر تل گیا تھا۔ ہرنام سنگھ کو کانسٹیبل لے گئے تو خان باز گل نے مقتولہ کی ماں اور اس کے باپ کو بلایا۔ ان سے پوچھا کہ ان کی بیٹی کب سے لاپتہ تھی اور اپنے خاوند کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ ماں باپ سخت بھڑکے ہوئے تھے، ان کی بیٹی قتل ہو گئی تھی۔ خان باز گل نے انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہرنام سنگھ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ ان کی بیٹی تیسرے چوتھے دن ماں باپ کے گھر جاتی تھی اور خاوند اس کے ساتھ جو سلوک کرتا وہ انہیں بتاتی تھی۔ اسے یعنی مقتولہ کو شک تھا کہ ہرنام سنگھ نے کسی عورت کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ ہرنام سنگھ اسی بات پر اسے مارتا پیٹتا تھا کہ وہ اسے باہر جانے سے روکتی تھی اور آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ مقتولہ کے ماں باپ نے یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی کہ ان کی بیٹی کو ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہے۔ دراصل یہی کوشش خان باز گل کی بھی تھی۔
وہ ان کے جذبات کو چھیڑ چھیڑ کر ان کے منہ سے اپنے مطلب کی باتیں نکلوا رہا تھا۔ مقتولہ کے ایک بھائی کو اس نے اتنا مشتعل کر دیا کہ وہ بھائی ہرنام سنگھ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خان باز گل نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ خود اسے پھانسی کی سزا دلوائے گا۔ ہرنام سنگھ کی ماں کو الگ اور باپ کو الگ بلا کر خان باز گل نے پوچھ گچھ کی۔ قدرتی طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں باتیں کی اور اسے بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مقتولہ کے خلاف باتیں کی اور اس پر ہر وہ الزام عائد کیا جو کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خان باز گل نے اپنی استادی سے ان سے یہ کہلوا لیا کہ ہرنام سنگھ اسے اکثر مارتا پیٹتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہرنام سنگھ کو اس کے چال چلن پر شبہ تھا۔ وہ یہ نہ بتا سکے کہ اس کے مراسم کس کے ساتھ تھے۔ مقتولہ کے متعلق انہوں نے یہ خاص بات بتائی کہ وہ مسلمان گھرانوں میں زیادہ جاتی تھی اور گھر میں مسلمانوں کی طرح رہنے سہنے کے طریقے رائج کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی 2 سہیلیاں تھیں، دونوں مسلمان تھیں۔ مقتولہ کی گمشدگی کے متعلق انہوں نے بتایا کہ 5 روز گزرے، وہ رات کو خاوند کے ساتھ کوٹھے پر سوئی تھی۔ صبح معلوم ہوا کہ غائب ہے۔ ٹرنک دیکھے تو پتہ چلا کہ تمام زیورات اور جو رقم اس کے ہاتھ لگی لے گئی ہے۔ اس کے خاوند یعنی ہرنام سنگھ نے اپنے والدین اور دونوں بھائیوں کو دھمکی دے کر کہا کہ باہر کسی سے ذکر نہ کریں کہ لڑکی غائب ہے۔ وہ ابھی لڑکی ہی تھی، شادی کو 1.5 برس ہوا تھا اور اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ ہرنام سنگھ کے 2 بھائی تھے، دونوں اس سے چھوٹے تھے لیکن جوان تھے۔ ہرنام سنگھ نے بیوی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کلہاڑی اٹھائے سارا دن غائب رہتا تھا۔ اس نے ان مسلمان گھرانوں کے 2 جوان آدمیوں کو بھی دھمکیاں دی تھیں جہاں اس کی بیوی جاتی رہتی تھی۔ ہرنام سنگھ کو شک تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے اس کی بیوی اڑا لی ہے۔ خان باز گل نے ہرنام سنگھ کے بھائیوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک کی عمر 20-21 سال اور دوسرا اس سے 2-2.5 سال چھوٹا تھا۔ دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان سے سوال جواب ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ مقتولہ سے بہت ہی نالاں تھے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دیہاتی سکھوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ ایک بھائی کی بیوی پر دوسرے بھائیوں کا بھی خاوندوں جیسا حق ہوتا تھا۔ خان باز گل نے ہرنام سنگھ کے بھائیوں سے اس رواج کے متعلق سوال کیا تو وہ نام کی سکھ تھی۔ دونوں بھائیوں نے مقتولہ کو گالیاں دے کر کہا اسے طور طریقے مسلمانوں والے اچھے لگتے تھے۔ کہتی تھی کہ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے وہی میرا خاوند ہے۔ اس بات پر ہرنام سنگھ نے اسے مارا پیٹا بھی تھا۔ مقتولہ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کرو گے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ان بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہرنام سنگھ اپنی بیوی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا۔ ان سے یہ بھی کہلوا لیا گیا کہ ہرنام سنگھ کی توجہ باہر کسی عورت کی طرف تھی لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ہرنام سنگھ کی بیوی اس کے ساتھ کئی بار لڑی تھی۔ چونکہ وہ دلیر اور نڈر لڑکی تھی اس لیے وہ 3 بار کلہاڑی اٹھا کر ہرنام سنگھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اگر گھر میں ہرنام سنگھ اکیلا ہوتا تو بیوی اسے قتل کر دیتی۔ خان باز گل نے سوچا کہ مقتولہ کو گھر سے غائب ہوئے 5 دن گزر گئے ہیں۔ بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ اسے قتل ہوئے 4 روز گزر گئے ہیں۔ اگر اس کے غائب ہونے والے دن ہی ہرنام سنگھ نے اسے قتل کر دیا تھا تو پھر اس کے والدین اور بھائیوں کے بیانات کے مطابق وہ اس کی تلاش میں کیوں مارا مارا پھرتا رہا؟ شاید اس نے اسی روز اسے پکڑ لیا اور قتل کر دیا ہوگا اور اب اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوگا جس کے ساتھ مقتولہ گئی تھی۔ وہ آدمی ہرنام سنگھ کے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا ہوگا۔ ہرنام سنگھ نے خان باز گل کو یہ بھی کہا تھا کہ اسے اس کی بیوی مل گئی تو وہ اسے قتل کر کے اس کی لاش تھانے میں خود ہی لے آئے گا۔ ان بیانات کی روشنی میں تو یہ نظر آتا تھا کہ قاتل ہرنام سنگھ نہیں۔ خان باز گل کے دماغ میں ایک اور بات آئی۔ ہرنام سنگھ کے ماں باپ کے بیان سے پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ زیورات اور رقم لے گئی تھی۔ یہ اشیاء بھی اس کے قتل کا باعث ہو سکتی تھیں۔ راستے میں کوئی راہزن مل گیا ہوگا، مقتولہ ابھی اپنے آشنا تک نہیں پہنچی ہوگی اور راہزنوں کے ہاتھ لٹ گئی اور شاید مزاحمت کے باعث قتل ہو گئی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے اسے دھوکہ دیا اور اسے زیورات اور رقم کے لالچ میں قتل کر کے اس کی لاش دبا گیا۔ مگر اس نے ایک ٹانگ، ایک بازو اور سر کاٹ کر کہاں غائب کیا اور کیوں کیا؟ لاش کی یہ حالت انتقام کے شدید جذبے کے تحت کی جاتی ہے۔ قاتل اس قدر مشتعل ہوتا ہے اور اس کے دل میں مقتول کی اتنی زیادہ نفرت ہوتی ہے کہ وہ لاش کا قیمہ بنا دیتا ہے۔ اگر مقتولہ کو اس کے دوست نے قتل کیا ہوتا تو لاش کی یہ حالت نہ کرتا، اس کا گلا گھونٹ دیتا یا سر پر کلہاڑی کا ایک ہی وار کافی تھا۔
لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے اشتعال یعنی انتقام اور حقارت کی انتہائی شدت کی کیفیت میں قتل کیا گیا ہے، لہٰذا قاتل خاوند ہو سکتا تھا۔ خانباز گل اس جہنمی کمرے میں گیا جہاں ہرنام سنگھ بالوں سے بندھا ہوا تھا۔ اسے لٹکایا نہیں گیا تھا، اسے پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بال 2 حصوں میں 2 رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک کانسٹیبل ذرا دور بیٹھا دونوں رسیوں کے سرے پکڑے ہوئے زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ ہرنام سنگھ درد سے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر ایک کانسٹیبل اس کے دونوں ہاتھوں پر ایک ایک پاؤں رکھ کر کھڑا تھا اور بار بار کہتا تھا، ہرنامے بک دے، ہرنامے بک دے، اور ہرنامہ انہیں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ خانباز گل نے جب اسے دیکھا، کم و بیش 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہرنام سنگھ کا اتنا پسینہ بہہ چکا تھا کہ فرش پر پانی کی طرح ادھر ادھر جا رہا تھا، مگر وہ سخت جان اتنا تھا کہ مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ خانباز گل نے اسے اس سے بھی زیادہ ظالم اذیت میں ڈال دیا۔ مجھے اس پٹھان تھانے دار کی یہ بات ساری عمر نہیں بھولے گی۔ اس نے مجھے یہ واردات سناتے ہوئے کہا تھا، میں پٹھان ہوں، اپنی تاریخ کو میں نہیں بھول سکتا۔ مجھے سکھوں اور پٹھانوں کی لڑائیاں بچپن میں سنائی گئی تھیں۔ ہندوستان کے مجاہدین سرحد میں آ کر سکھوں کے خلاف لڑے تھے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا کہ سکھ اور انگریز ہمارے دشمن ہیں۔ میں اپنے بچوں کو وہی تاریخ سنایا کرتا ہوں جو مجھے ماں باپ نے سنائی تھی۔ باپ کو یہ تاریخ میرے دادا نے سنائی تھی۔ میرا دادا سکھوں اور انگریزوں کے خلاف لڑا تھا۔ آج میرا یہ حال ہے کہ سکھوں کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اس سکھ کو اپنے شکنجے میں لے کر میں جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ذرہ سا بھی رحم نہیں تھا۔ مسلمانوں میں یہی خرابی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھول کر اسے اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو خانباز گل کا قومی جذبہ تھا جس کی میں نے اس کے منہ پر بھی تعریف کی، لیکن جہاں تک تھانے داری کا اور تفتیش کا تعلق تھا وہ بڑی ہی غلط اور کمزور بنیاد پر کام کر رہا تھا۔ وہ مجھے واردات اور تفتیش کی رودات سنا رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اس نے ایسی لاش کی شناخت کتنی غلط کرائی تھی جس کا چہرہ اور سر تھا ہی نہیں۔ مشتبہ ہرنام سنگھ کی ساس اور سسر نے صرف عداوت کی بنا پر کہہ دیا تھا کہ یہ ان کی بیٹی کی لاش ہے اور اسے ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہے۔ خانباز گل کیس ہرنام سنگھ پر ہی مکمل کرنے اور اسے سزا دلانے کے لیے اس کے ماں باپ سے استادی سے اپنے مطلب کی باتیں نکلواتا رہا۔ اس نے تھانے داری کا یہ مظاہرہ کیا کہ ہرنام سنگھ کو 3rd ڈگری تشدد میں ڈال دیا۔ اس نے سارا دن اس پر تشدد کیا، رات کو بھی اسے تشدد اور طرح طرح کی اذیتوں کا تختہ مشق بنائے رکھا اور اسے کہتا رہا کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ ہرنام سنگھ نے اس کی بات نہ مانی۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ وہ کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ دوسرے دن کے پچھلے پہر ہرنام سنگھ ایسا بے ہوش ہوا کہ منہ پر پانی پھینکنے اور منہ میں پانی ڈالنے کے باوجود ہوش میں نہ آیا۔ موسم سخت گرم تھا۔ اسے ہوش میں لانے کی کوششیں ہو رہی تھیں کہ امرتسر سے اطلاع آ گئی کہ کل پولیس کپتان جو انگریز تھا دورے پر آ رہا ہے۔ یہ انگریز دراصل شکار کھیلنے کہیں جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں پڑنے والے تھانوں کو اطلاع دے دی کہ وہ مختصر سے دورے پر آ رہا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی خانباز گل پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نہیں تھا۔ کوئی ہوتا تو اسے مشورہ دیتا کہ غصے اور انتقام کے تحت تفتیش نہیں کی جاتی اور ابتدائی کارروائی گہری سوچ کے بعد کی جاتی ہے۔ اس کا ہیڈ کانسٹیبل عقل والا آدمی تھا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ ملزم کل تک ہوش میں نہ آیا تو پولیس کپتان ہم سب کو معطل کر دے گا۔ لاش کی شناخت بالکل غلط ہوئی ہے اور تفتیش کی بنیاد نہ صرف کمزور ہے بلکہ طریقہ کار کے منافی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ یہ واردات چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ انگریز افسر تفتیش میں تشدد اور اذیت رسانی کے خلاف تو نہیں تھے، بعض کیسوں میں اسے ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے ٹھوس وجہ ہونی چاہیے جو خانباز گل کے پاس نہیں تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے ہرنام سنگھ کے منہ میں دودھ ڈالا اور کئی جتن کر کے اسے ہوش میں لائے۔ خانباز گل نے اسے کہا کہ وہ گھر چلا جائے اور قاتل کو تلاش کرنے میں پولیس کی مدد کرے۔ اسے تسلی دی گئی کہ اس کے خلاف جو شک تھا وہ رفع ہو گیا ہے۔ ہرنام سنگھ نے بڑی ہی نحیف آواز میں کہا کہ اسے 100% یقین ہے کہ یہ اس کی بیوی کی لاش نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ قاتل کو زندہ نہیں لائے گا بلکہ اس کی لاش لائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کی بھی لاش ہوگی۔ اس نے یہ باتیں تو کہہ دی لیکن اس کی آواز میں جان نہیں تھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ خانباز گل نے اسے خوب کھلایا پلایا، اسے شراب منگوا کر پلائی اور اسے گھر بھیج دیا۔
دوسرے دن پولیس کپتان آ گیا۔ اس نے تھانے کا معائنہ کیا، ریکارڈ دیکھا اور اس کے سامنے یہ واردات آ گئی۔ خان باز گل نے پولیس کپتان کو بتایا کہ ابھی تک کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لاش بغیر سر کے تھی، اس لیے شناخت ممکن نہیں۔ اس نے وہ کاغذات چھپا لیے تھے جن میں ہرنام سنگھ کے سسرال اور والدین کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ اس نے پولیس کپتان کو بتایا کہ سر اور جسم کے دیگر حصوں کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کپتان نے اسے کچھ ہدایات دیں اور مشورے بھی دیے۔ اب جب کہ یہ واردات پولیس کپتان کی نظر میں آ گئی تھی، اسے وہ گول نہیں کر سکتا تھا۔ عموماً ایسے کیس میں جس میں مقتول کے وارثوں کا ہی سراغ نہ ملے اور کہیں سے کسی کی گمشدگی کی بھی رپورٹ نہ آئے، تھانے دار کوئی سراغ رسانی نہیں کرتے، کیس فائلوں میں دفن ہو جاتا تھا، اور اگر تھانے دار دلیر ہو تو فائلوں میں بھی اس کا نام و نشان نہیں رہنے دیتا۔ خان باز گل کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کو گھر بھیج دیا اور 2 مخبر اس کے پیچھے لگا دیے۔ یہ دونوں اس کے گاؤں کے ہی آدمی تھے۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ ہرنام سنگھ کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہیں اور رپورٹ دیتے رہیں، لیکن ہرنام سنگھ کی جسمانی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ 3-4 دن تو گھر سے باہر نہ نکلا۔ اسے بڑی ہی ظالمانہ اذیتیں دی گئی تھیں جو مہلک بھی ہو سکتی تھیں۔ وہ تو گھر میں پڑا تھا اور اس کی بیوی کا باپ اور بھائی صبح و شام تھانے میں آتے اور خان باز گل سے پوچھتے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور ہرنام سنگھ کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ لوگ دیہاتی اور ان پڑھ تھے، وہ مطالبہ یا احتجاج نہیں کرتے تھے، ان کا انداز درخواست اور التجا کا ہوتا تھا۔ خان باز گل کے پاس ٹال مٹول کے کئی ذریعے تھے جو اس نے استعمال کیے۔ ابھی وہ انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مقتولہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ دراصل اس کا اپنا یقین قائم نہیں رہا تھا۔ ان لوگوں ہرنام سنگھ کے سسرال نے مقتولہ کی لاش اپنے دستور کے مطابق دفنا دی تھی، اسے وہ اپنی ہی بیٹی سمجھ رہے تھے۔ کیس میں ایک ڈرامائی واقعہ ہو گیا۔ خان باز گل کسی کیس کی گواہی کے لیے امرتسر گیا۔ اس کے ساتھ اپنا ایک مخبر تھا جو اس کیس میں جھوٹا گواہ تھا۔ پولیس کو یہ ڈھنگ بھی کھیلنے پڑتے ہیں کہ شہادت میں خلا رہ جائے یا کوئی کڑی کمزور ہو تو جھوٹے گواہوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا تو وہاں ایک جوان لڑکی مجسٹریٹ کے پاس اپنا یہ بیان قلم بند کروا رہی تھی کہ وہ بالغ اور غیر شادی شدہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ گھر سے نکلی ہے۔ اس نے سفید برقع لے رکھا تھا اور اس کا منہ ننگا تھا۔ خان باز گل کے لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ لڑکیاں اغوا بھی تو ہوتی تھیں، اپنی مرضی سے گھروں سے بھاگ بھی جاتی تھیں۔ مجسٹریٹوں کے پاس بیان قلم بند ہوتے رہتے تھے، پھر یہ واقعات قتل اور خودکشی کا باعث بھی بنتے تھے۔ پولیس کے لیے یہ کوئی نرالی بات نہیں تھی، مگر خان باز گل کے ساتھ جو مخبر تھا اس نے اسے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ خان صاحب، اس نے سخت حیرت کے لہجے میں کہا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ تو ہرنام سنگھ کی بیوی ہے۔ تمہارے دماغ کو گرمی لگ گئی ہے، خان باز گل نے مخبر سے کہا، یہ کوئی مسلمان لڑکی ہے۔ ہرنام سنگھ کی بیوی تو قتل ہو کر دفنائی بھی جا چکی ہے۔ مخبر ہرنام سنگھ کے گاؤں کا تھا، ہر گھر کے بچے بچے کو پہچانتا تھا۔ خان باز گل کے لیے تمام چہرے اجنبی تھے۔ مخبر نے ذرا آگے ہو کر لڑکی کو غور سے دیکھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا تو برقعے کو ذرا سا سرکا کر آدھا چہرہ چھپا لیا۔ مخبر نے خان باز گل سے کہا کہ 2 انسانوں کی شکلیں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں، مگر ایسی نہیں کہ نان نقشے میں بال برابر بھی فرق نہ ہو۔ لڑکی کا بیان قلم بند ہو گیا۔ عدالتی کارروائی مکمل ہو گئی تو لڑکی نے چہرہ برقعے میں چھپا لیا اور ایک آدمی کے ساتھ عدالت سے نکل گئی۔ یہ آدمی وجیح جوان تھا، قد بت بھی اچھا تھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ خان باز گل نے باہر جا کر اس آدمی کو بازو سے پکڑا اور الگ لے جا کر پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا یہ لڑکی شادی شدہ ہے اور سکھ ہے۔ اس آدمی نے صاف الفاظ میں جواب دیا، میں مسلمان ہوں اور امرتسر پولیس میں کانسٹیبل ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ نے لڑکی کو پہچان لیا ہے، اس لیے میں آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ لڑکی واقعی سکھ ہے اور شادی شدہ بھی ہے۔ کانسٹیبل وردی میں نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کے خاوند کا نام بتایا اور اس کے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ مخبر کی شناخت صحیح نکلی، وہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو میری مدد کریں، کانسٹیبل نے کہا۔ یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا ہے۔ دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس سے عدالت میں بیان دلوا دو کہ یہ مسلمان ہے، غیر شادی شدہ اور بالغ ہے اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ بیان ہو چکا ہے، عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے چکی ہے۔
اب اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو میں بھی اور لڑکی بھی جھوٹا بیان دینے کے جرم میں سزا پائیں گے، اور کسی کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کا جرم الگ ہے۔ خان باز گل چکرا گیا۔ پہلا سوال یہ سامنے آیا کہ مقتولہ اگر ہرنام سنگھ کی بیوی نہیں تھی تو اور کون تھی؟ ہرنام سنگھ کو تو خان باز گل نے اس بنا پر شکنجے میں لے لیا تھا کہ مخبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے، اور ہرنام سنگھ کو وہ جہاں بھی نظر آئی اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے گی، لہٰذا یہ فرض کر لیا گیا کہ اسے بیوی مل گئی تھی جسے اس نے قتل کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ قتل نہیں ہوئی، پھر قتل ہونے والی کون تھی؟ اور اس کے وارثوں نے ابھی تک اس کی گمشدگی یا قتل کی کوئی رپورٹ کیوں نہیں دی تھی؟